ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رشدا وعائذنا من شر نفسا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اپنا لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو جو کلمات میں پڑھوں گی تو آپ لوگوں نے بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ دل میں پڑھنے ہیں، 3 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس محفل میں اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجا جائے گا وہ محفلیں باعث حسرت ہوں گی۔ سب سے پہلے اپنا ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی کی مہلت دی اور ہم رمضان تک پہنچنے والے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہونا چاہیے۔ اور کیا ہم اتنے ایکسائٹڈ ہیں کہ جتنے صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان تک پہنچنے کے لیے ہوتے تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کا ایسا رویہ ہوتا تھا کہ 6 ماہ پہلے، رمضان سے 6 ماہ پہلے وہ دعائیں سٹارٹ کر دیتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ دیکھیں ان کی دعائیں 6 مہینے پہلے سٹارٹ ہو جاتی تھی، اور جب رمضان گزر جاتا، رمضان میں وہ بھرپور طریقے سے اس مہینے میں عبادات کرتے، اس سے فائدے اٹھاتے، کمر بستہ رہتے، اور جب رمضان ختم ہو جاتا تو اگلے 5 ماہ وہ کیا دعائیں کرتے کہ اللہ ہمیں ہماری عبادتوں کو قبول کر لینا، ہم سے یہ قبول کر لینا، جو ہم نے عمل کیا ہم سے قبول کر لینا، یعنی پہلے بھی فکر اور بعد میں بھی فکر۔ تو ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ کیسا رویہ ہے، ہم کتنے بے چین ہیں، رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، کہیں ہم ان پریشانیوں میں تو نہیں لگے ہوئے کہ ہائے اب رمضان آ رہا ہے، اب گرمی آئے گی، گرمی کے روزے آئیں گے، پھر بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، مطلب اس طرح کی ٹینشنیں تو نہیں ہمیں لگی ہوئی، تو روٹین ٹف ہو جائے گی، یا ہم جو ہے وہ کیا ہیں اس رمضان تک پہنچنے کے لیے ایکسائٹڈ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ اکرام جیسا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رویہ اختیار کرنے کی توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ رمضان تک پہنچنے کے لیے بےتاب ہو جائیں اور رمضان کی برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کے لیے بے چین رہیں۔ کیوں کیوں جو ہے صحابہ اتنے زیادہ جو ہے وہ بے چین رہتے تھے؟ کیونکہ رمضان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک دیا ہوا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، کیونکہ اس میں جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بہت بڑا ہمیں جو ہے نا گولڈن چانس دیا ہے، کیا کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں اور اپنے جتنے بھی پچھلی زندگی میں ہم سے گناہ ہو چکے ہیں ہم ان کو بخشوا لیں۔ اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے تحفہ ہے۔ تو اس کی مثال کو بہت آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ اپنے کسی فرینڈ کو آپ کیا کرتے ہیں، کوئی گفٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے،
کوئی مہنگا گفٹ دیتے ہیں اور یا کسی قسم کا بھی گفٹ دیتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہ دوست اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی فرینڈ جو ہے وہ اس کی قدر کرتی ہے، وہ اس کو یوز کرتی ہے، تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے اور زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جس کو آپ نے تحفہ دیا اس نے تو آپ کے تحفے کی کوئی قدر ہی نہیں کی، کوئی ویلیو ہی نہیں کی، بلکہ اس کو پھینک دیا یا اسی طرح سائڈ میں رکھ دیا، اس کو یوز کرنا تک گوارا نہیں کیا، تو آپ کا حوصلہ بہت زیادہ پست ہو جاتا ہے، آپ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی رمضان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قیمتی تحفہ ہے کہ ہم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ قدر کرنی ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ جب ہم اس کی قدر کریں گے تو ہمارا رب بھی ہمارے سے راضی ہوگا اور خوش ہوگا۔ کیوں؟ اب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی مہلت دی، اور آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ 2 دن بعد 3 دن بعد اپنے رمضان کے مہینے تک پہنچنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان تک پہنچائے۔ اللہم بلغنا رمضان۔ کیونکہ دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کووڈ کا جو ہے چل رہا ہے سارا، اور پچھلے سال بھی رمضان میں یہ سٹارٹ ہوا تھا اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں، کتنے لوگ فوت ہوئے ہیں، آپ بھی اپنے سرکل میں آگے پیچھے رشتہ داروں میں، اور ویسے ہی آئے دن آپ اعلانات سنتے رہتے ہیں کہ فلان جگہ پر فوتگی ہوگی ہے، فلان جگہ پر فوتگی ہوگی ہے۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال تھے لیکن آج وہ اس سال نہیں ہیں، اور آج وہ اس رمضان کی سعادتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ ہم جو ہے وہ اس رمضان تک پہنچنے والے ہیں، اور ہمارے درجات میں ہم اس میں نیکیاں کر کے اپنے درجات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر تھا اس کے 3 سٹیپ ہوتے تھے۔ ایک سٹیپ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آمین۔ دوسرے بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا آمین۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ نہ تو ہم نے کوئی دعا کی ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دعا کی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آمین کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں آمین کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت غور سے سننے والی بات ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آئے میرے پاس اور انہوں نے اللہ کے حکم سے دعا کی۔ ان میں سے ایک دعا کیا کی کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ اور کون لے کر آ رہا ہے اللہ کا حکم؟ جبرائیل، افضل الملائکہ، سب فرشتوں میں سے افضل فرشتے، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ ہمارے پیارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب کسی دعا پر سچے دل سے آمین کہہ دی جاتی ہے تو وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو کتنی سخت جو ہے نا وہ بات ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ کتنی بدبختی کی علامت ہے یہ۔ تو لہٰذا ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنی روٹین کو سیٹ کرنا ہے کہ کہیں جس طرح ہمارے 11 ماہ جو ہیں وہ غفلت میں گزر گئے، کہیں یہ والا مہینہ بھی ہم اسی غفلت میں نہ کھو دیں۔ کہیں جس طرح 11 ماہ ہم نے اپنا ٹائم فضولیات میں، فیس بک پہ، نیٹ فلکس پہ، انسٹاگرام یا مختلف چیزوں میں ہم نے گزار دیا، کہیں یہ مہینہ بھی ہم انہی کاموں میں ہی جو ہے وہ نہ گزار دیں، اور ہمارے اندر سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی روحانی تبدیلی نہ آئے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے وہ آرام کو قربان کرنے کا مہینہ ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رویہ ہوتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے اور صحابہ کو مبارک دیتے پھرتے کہ قد جاءکم شہر الرمضان شہر المبارک، کہ تحقیق رمضان آ گیا اور تم نے رمضان تک پہنچ گئے، تم نے رمضان کو پا لیا۔
یعنی جس طرح کوئی اولاد ہوتی ہے، کسی کو کوئی ترقی ملتی ہے، پروموشن ملتی ہے، کسی کو کوئی جاب مل جاتی ہے تو ہم دوڑ کے جاتے ہیں اور اس کو مبارکباد دیتے ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں کہ صحابہ کو مبارکباد دے رہے ہیں، دوڑ دوڑ کے آگے ہو کے مبارکباد دے رہی ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، تم نے اس مہینے کو پا لیا ہے، تم نے اس مہینے کو پا لیا ہے. تو ہمارے لیے بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے، آپ کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس تک پہنچائے اور اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے صحابہ کو مبارکیں دیتے اور ان کو بتاتے کہ لوگوں تمہارے پاس ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں، لوگوں کے گناہ معاف کرتے ہیں. کیوں مبارکیں دیتے؟ کہ یہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ اس میں لوگوں کو اپنی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ ڈھانپ لیتے ہیں، رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں، لوگوں کے گناہ معاف کرتے ہیں، بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور تمہارا اللہ تعالیٰ تمہارا ذوق اور شوق دیکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کتنی تڑپ کے ساتھ، کتنے شوق کے ساتھ تم جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، اللہ کو راضی کرنے میں مصروف ہو، اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے میں مصروف ہو، اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے بے تاب ہو. تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے. تم بھی اپنی طرف سے اپنے رب کو بھلائی دکھاؤ. نہایت بدبخت ہے وہ شخص جو اس سے محروم رہا. کتنی زیادہ جو ہے وہ رمضان کی اہمیت ہمیں اس سے پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو مہینہ ہماری زندگی میں آنے والا ہے یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے. یہ حدیث میں ہی آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. افطار کا وقت ہمارے لیے کتنی بڑی بڑی اپرچونٹی ہے کہ افطار کے وقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے افراتفری والی افطاری نہیں کرنی، بلکہ ہم نے اپنی زندگی میں اب پلان کر لینا ہے، ابھی سے سوچ لینا ہے کہ ارادہ کر لینا ہے کہ ہم نے 10 منٹ پہلے افطاری تیار کر کے بیٹھ جانا ہے، کیونکہ یہ وقت ایسا وقت ہے جو جہنم سے آزادی اس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتے ہیں. تو کیا ہے کہ ہم نے وہ دعائیں اسپیشلی مانگنی ہیں جن میں ہمیں عذاب سے اور جہنم سے نجات کی دعائیں ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بہت سی دعائیں ہیں. اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب کان غراما. یعنی اس طرح کی مختلف دعائیں آسان آسان جو آپ کو یاد ہیں اونچی آواز میں پڑھنی ہیں، اور اپنے اہل تاکہ آپ کے جو گھر والے ہیں وہ بھی نوازوں ان دعاؤں کو سنیں اور ان پر آمین بولیں، اور سب کی جو ہے وہ گناہوں کی بخشش ہو اور نجات ہو. یہ ہم نے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے. تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، اس مہینے کی قدر کرنی ہے. کیونکہ بار بار کہا جا رہا ہے، ایک حدیث میں کہا گیا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہ نہ بخشوائے. پھر یہاں پر نہایت ہی بدبخت ہے وہ شخص جو ان رحمتوں سے محروم رہا. تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق دے اور اس کو سپر پروڈکٹیو رمضان بنانے والے ہم بن جائیں. اس کو مزید اگر آپ اچھے طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، اس کو ایک مثال کے ذریعے میں سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں فرض کریں کہ ایک تجوری ہے، اور تجوری میں بہت کچھ ہوتا ہے، مال ہے، پیسہ ہے، اس میں کرنسی پڑی ہوئی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اور اس کا جو آنر ہے وہ کسی آپ کو کہتا ہے کہ 1 منٹ کے لیے تمہیں میں اجازت دیتا ہوں اور جاؤ اس میں سے جو کچھ بھی تم کلیکٹ کر سکتے ہو کرو. اور اگر آپ جاتے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ کیا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اپنے موبائل کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس پہ اسکرالنگ کر رہے ہیں، اس پہ اپنے واٹس ایپ چیک کرنا شروع کر دیے ہیں، اپنی فیس بک چیک کرنا شروع کر دیے ہیں، یا دائیں بائیں لوگوں کی جانب دیکھنا شروع کر دیا ہے، مطلب وقت ضائع کرنا شروع کر دیے ہیں، اور آخری 10 سیکنڈ میں آپ کچھ نہ کچھ اکٹھا کر لیتے ہیں. تو دیکھنے والے کیا کہیں گے، یہ تو بڑا ہی بیوقوف شخص ہے. اگر میں اس کی جگہ مجھے 1 منٹ کا موقع ملتا نا تو میں تو سب کچھ اکٹھا کر لیتا، کچھ اوپر ڈال لیتا، کچھ نیچے ڈال لیتا، کچھ فلانی جیب میں ڈال دیتا، کچھ بائی میں ڈال دیتا. تو اس کو بیوقوف کہا جائے گا. تو اب یہ رمضان کا دیکھیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ گناہ بخشوانے کا مہینہ ہے، یہ رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے. تو اب کیا ہے کہ اگر اس مہینے کو ہم پال لیں اور پھر بھی
اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث ہے کہ انسان قیامت کے دن جس چیز کے لیے سب سے زیادہ پچھتائے گا نا، اس کا وہ لمحہ ہوگا جو اللہ کی رضا کے بغیر گزارا، یعنی اس نے اس لمحے میں نیکیاں نہ کمائیں. اور ہمارے تو کتنے ہی لمحات ہیں دن کے، دیکھیں، جو غیر ضروری کاموں میں گزر جاتے ہیں. اور اب تو فتنہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور کتنا ہی ہمارا وقت جو ہے وہ فضولیات میں گزر جاتا ہے. تو یہ تو دیکھیں، یہ جو ہے نا کہ انسان قیامت کے دن جس چیز کے لیے پچھتائے گا وہ اس کا وہ لمحہ ہوگا جو اللہ کی رضا کے بغیر اس نے گزارا. یہ تو عام 11 مہینوں کی بات ہو رہی ہے. رمضان کا تو ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے. تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس تجوری ہے، ہم نے اس کو کا ایک لمحہ بھی یہاں پر کھڑے ہو کر ضائع نہیں کرنا، اور ہر لمحے سے فائدہ اٹھانا ہے. حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اس میں صرف روزے دار ہی گزرے گا. کتنا پروٹوکول ہے روزے دار کے لیے کہ جو جنت کے دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ اسپیشل روزے داروں کے لیے رکھا گیا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں جنت کو اپنے ہاتھوں سے مزین کرتے ہیں. یعنی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جنت کو اسپیشل اس کو ری ارینج کرتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں، سجاتے ہیں. اور جنت سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میرے بندے نیکیاں کر کے اور گناہوں سے بچ کر تیرے پاس آئیں گے، انہیں قبول کر لینا. کتنا پروٹوکول ہے. کس کے لیے؟ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ روزے دار کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے بھی گھر بنانا. آمین ثم آمین. تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، یہ آنے والا رمضان جو آ رہا ہے ہماری زندگی میں، اس سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور اپنے پچھلے گزرے ہوئے رمضان کو کیا کرنا ہے کے مقابلے میں یہ والا رمضان ہم نے انتہائی بہتر بنانا ہے. رمضان میں روزے فرض ہیں، اور اس میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ روزے کب اور کیسے فرض ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی دور میں جب مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام 20 کے روزے، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہوتے تھے. لیکن پھر جب ہجرت کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو پھر روزے جو ہیں وہ روزوں کی فرضیت کا حکم آیا. اور قرآن مجید کی جو سورہ بقرہ ہے اس کی آیت نمبر 183، 184 اور 185 میں جو ہے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا. میں آیات آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں. پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے اور اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو. اس آیت میں ابتدائی حکم آیا، کہ روزوں کا حکم آیا. گنتی کے چند ہی نہیں، یعنی 30 یا 29 ہیں، اور روزے رکھنے ہیں جس کے اندر طاقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بالکل فرض نہیں ہوئے تھے. جس کے اندر طاقت ہے اور جس کے اندر طاقت نہیں ہے وہ فدیہ دے دیں. لیکن اگلی آیت میں حتمی حکم آ گیا اور روزے پکے فرض ہو گئے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھ لے۔ تو اب کیا ہے کہ ہر صحت مند شخص پر جو ہے وہ روزہ فرض ہے۔ ہاں کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے جس میں موت کے واقع ہونے کا خطرہ ہے یا پھر آگے احکامات میں پڑے حاملہ یا اس طرح کے، ان پر ان کو روزے کی چھوٹ ہے، وہ فدیہ دیں گے۔ لیکن یہاں پر ہر روزوں کی فرضیت کا حتمی حکم آ گیا، اور روزے فرض کس پر ہیں؟ ہر عاقل اور بالغ شخص پر روزے فرض ہیں، یعنی کہ ایک ایسا شخص جو عقل اور سمجھ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، کوئی اس کے اندر ذہنی مسئلہ نہ ہو، اس کے اوپر اور بالغ شخص پر روزہ فرض ہے۔ اب روزے کس وقت فرض ہوتے ہیں؟ عمر کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، جس وقت بچہ بالغ ہو جائے گا، لڑکوں میں بھی جب نشانی ظاہر ہو جائے گی اور لڑکیوں میں بھی جب حیض کا عمل سٹارٹ ہو جائے گا، چاہے وہ 9 سال ہے 10 سال ہے، روزہ جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ابھی چھوٹی ہے، گرمیوں کے روزے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جس وقت بھی بلوغت کی عمر بلوغت ہو جائے گی، بلوغت کے عوامل سامنے آ جائیں گے تو روزہ فرض ہو جائے گا۔ کیونکہ فرض روزہ رکھنے کی طرف اس لیے تاکید کی جا رہی ہے اور عمر کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ فرض روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ ایک حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑا یا چھوڑا بغیر کسی وجہ کے، جب کہ وہ بیمار نہ تھا، تو وہ کبھی بھی اس کی قضا پوری نہیں کر سکتا، چاہے وہ پوری زندگی روزے رکھے، کبھی بھی وہ روز کی قضا پوری نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ، چاہے وہ پوری زندگی لگا رہے روزہ رکھنے کو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہمارا کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزہ چھوڑ دیا، آج سر میں درد ہے، آج آنکھ نہیں کھلی، آج بچے کا پیپر ہے، پیپر رہنے دو، آج روزہ نہ رکھو، پیپر نہیں دینے ہوگا، مطلب 100 جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے بہانے بنا لیتے ہیں۔ تو کوئی اس قسم کا جو عذر ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، سوائے ایسی بیماری جس میں موت کے واقع ہونے کا خطرہ ہو، تو وہاں پر روزہ جو ہے وہ چھوڑا جائے گا۔ تو لہٰذا روزوں کو رکھنے کا اسپیشل اہتمام کریں، اور جو بچے بالغ ہو جائیں ان کو بھی روزے رکھوانے ہیں۔ اب رمضان کی اہمیت تو ہمیں پتہ چل گئی، اور ہم نے دیکھ لیا کہ رمضان کا ہم نے کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں کرنا۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے رمضان کو کس طریقے سے سپر پروڈکٹیو رمضان بنائیں گے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلے سے ہم نے تیاری سٹارٹ کر دینی ہے۔ ابھی بھی رمضان آنے میں 2 دن رہتے ہیں، تو جو ایک مومن ہے، دیکھیں صحابہ کیا ہے 6 ماہ پہلے سے دعائیں کر رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں رمضان تک پہنچنے کی۔ تو ہم نے بھی اپنے رمضان کو رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی تیاریاں جو ہے وہ کرنی ہیں۔ کچھ آپ اپنی تیاریاں جو ہیں عملی تیاریاں پہلے سے ہم کر لیتے ہیں تاکہ رمضان میں کسی قسم کی ہماری روٹین میں ڈسٹربنس نہ آئے۔ ایسی بھی تیاریاں آپ کر لیں، جیسے مثلاً آپ اپنے گھر کی جو لمبی چوڑی صفائیاں ہیں وہ آپ پہلے سے کر لیں، تاکہ رمضان میں آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ آپ کا گھر بھی منظم طریقے سے ہو اور آپ کا ہر کام بھی ڈسپلن وے میں ہو جائے، تاکہ رمضان میں آپ کو یہ لمبی چوڑی صفائیاں نہ نکالنی پڑیں اور آپ تھکیں نہ، اور آپ بھرپور طریقے سے رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ کچن کی ہر چیز کو پراپر کر لیں، راشن پہلے سے اکٹھا کر لیں، عید کی شاپنگ پہلے کر دیں، رمضان میں شاپنگ کے لیے بالکل بھی نہ نکلنے کا پکا ارادہ کر لیں، کیونکہ جب ہم بازاروں میں جائیں گے تو ہمارا وقت ضائع ہوگا، ہم تھکیں گے اور ہم ان قیمتی لمحات سے اور اس قیمتی مہینے سے کیا ہو جائے گا، محروم رہ جائیں گے۔ تو یہ ساری تھوڑی سی جو تیاری ہے نا وہ اپنی ہم نے پہلے سے
کر لینی ہے۔ اور بھی بہت اچھا، آپ اپنی عبادات میں بہت زیادہ خلوص لانا چاہتے ہیں تو اپنی نماز کی جو جگہ ہے اس کو پراپر دوبارہ سے تھوڑا سا ری ارینج کر لیں، اس کو صاف ستھرا کر لیں، جائے نمازیں اپنی دھو لیں، کیونکہ صاف ستھری جگہ پر جب ہم دوبارہ جو ہے نا وہ اسٹارٹ کریں گے تو ہمارے خشوع اور خضوع میں زیادہ اضافہ ہوگا۔ پھر اور کیا کریں کہ ابھی سے اپنا قرآن پاک، اپنی دعاؤں کی کتابیں، ربی السالو ہے، ایاک نستعین ہے، کوئی سیرت کی کتاب جو آپ روزوں میں پڑھنا چاہتی ہیں، روزوں کے مسائل سے ریلیٹڈ کتابیں ہیں، یہ سب چیزیں، دعائوں کی کتابیں ہیں، جو یہ ساری کتابیں آپ اپنے سامنے رکھ لیں، وہاں جہاں پر آپ نے نماز پڑھتی ہیں سب چیزیں اکٹھی کر کے ایک جگہ پر سامنے رکھ لیں، تاکہ آپ کی نظر کے سامنے ہوں اور آپ کو کیا ہو، یاد رہے کہ میں نے ان کتابوں کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے۔ کیونکہ کیا ہے کہ مومن جو ہے نا وہ نیکیوں کے لیے حریص ہوتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو سارے شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں۔ پہلی رات کو ہی دیکھیں، پہلی رات کو ہی سارے شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں۔ اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے 8 دروازے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر حاوی رہتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے رکھے اور جہنم کے 7۔ پھر اللہ ایک منادی اعلان کرتا ہے پہلی رات کو ہی، پھر ایک منادی اعلان کرتا ہے، کیا کرتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے جلدی کر آگے بڑھ، اور اے برائی کرنے والے رک جا۔ نیکی کرنے والے جلدی کر آگے بڑھ، اور اگر ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی، کوئی تیاری نہیں کی، ہبڑ دبڑ میں رمضان آ گیا اور ہم نے اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کیا کر دیا، اپنا سٹارٹ کر دیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کون سی عبادات کرنی ہے، کیا پڑھنا ہے، کوئی ہماری زندگی کی ترتیب نہیں ہے، ہم اب جو ہے نا رمضان کے پہلے اشرے میں آپ راشن اکٹھا کر رہے ہیں، آپ شاپنگ کے لیے نکل پڑے ہیں کہ جی پھر درزیوں نے کپڑے نہیں لینے ہیں، آپ پہلے آپ جائیں کپڑے لیں، ابھی دیں گے تو 15-20 دن میں جا کے وہ کپڑے ملیں گے۔ اگر انہی چکروں میں پڑے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم نیکی حاصل کرنے کی جو اپرچونٹی ہے اس سے محروم ہو جائیں گے، جبکہ مومن جو ہے وہ نیکیوں کے معاملے میں حریص ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کرنے کا کیا کام ہے، ابھی سے، ابھی 2 دن پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیا کر لینا ہے کہ اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لینا ہے، اور اپنے لیے ایک کیا کر لینی ہے، ایک ٹو ڈو لسٹ تیار کر لینی ہے، اپنا گول سیٹ کر لینا ہے کہ آج ہی ہم نے بیٹھ کے اپنا اپنا پلانر سیٹ کر لینا ہے، کیا اپنے ذوق اور شوق کے مطابق، جس کا جتنا جذبہ بڑھ رہا ہے، رمضان کی آیتوں کو آپ نے حدیثوں کو سنا ہے، فضیلت کو سنا ہے کہ یہ فضیلت والا مہینہ آ رہا ہے، میں نے اس سے محروم نہیں ہونا، میں نے اس کو پروڈکٹیو بنانا ہے، میں پلان کر لیتی ہوں، کیونکہ کوئی بھی کام جب پلان کر کے کیا جاتا ہے نا تو اس میں کوالٹی زیادہ آتی ہے۔ مقصد یہ بتانے کا بار بار کیا جا رہا ہے کہ کیوں آپ اپنا پلانر بنا لیں، کہ دیکھیں کوئی بھی اہم کام ہے، آپ نے اس میں کوئی پلان نہیں کیا ہوا، فرض کریں کہ کوئی آپ نے تیاری نہیں کی ہوئی، جیسے شادی بیاہ کا موقع ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، اچانک شادی کرنی پڑ گئی ہے، تو کیا ہوگا، شادی تو ہو جائے گی لیکن کوالٹی نہیں آئے گی۔ آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں، اچانک مہمان آ گئے ہیں، نہ آپ نے گھر سیٹ کیا ہوا ہے، نہ آپ خود صاف ستھرے ہیں، نہ آپ نے ان کے لیے کوئی ریفریشمنٹ کے لیے کوئی انتظام کر رکھا ہے، تو مہمان بھی آپ کو کیا لگے گا، ایک بوجھ لگے گا، اور نہ وہ آپ سے راضی ہو کر جائے گا اور نہ آپ اچھے طریقے سے اس کی مہمان نوازی کر سکیں گے۔ لیکن اگر وہی مہمان بتا کر آتا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے اور آپ اس کے لیے تیاری کر لیتے ہیں، گھر کو سیٹ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو سیٹ کر لیتے ہیں، ریفریشمنٹ کے لیے بہت کچھ تیار کر لیتے ہیں، تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کا خوشی خوشی استقبال کرتے ہیں، پھر وہ بھی آپ سے راضی ہو کے جاتا ہے اور آپ بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ انٹرٹین کر کے بھیجتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو رمضان ہے ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، پہلے سے ہمارا ذہن میں پورا خاکہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ذہن اتنا اچھا نہیں ہے تو ہم نے اپنا پلانر جو ہے وہ سیٹ کر لینا ہے، اپنی لسٹ بنا لینی ہے کہ ہم نے کون کون سی تسبیحات کتنی کتنی بار پڑھنی ہے۔ اب کتنی بار کی کیوں بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں کسی چیز سے۔
रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं किस चीज़ से, कि क्योंकि जब हम बांधते नहीं है ना और बस इसी तरीके से बस जिस बार दिल किया थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया, फिर जब काम में किचन में गए तो फिर भूल जाएंगे, फिर कोई और काम शुरू करेंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन जब हम अपनी लिस्ट, अपनी इबादत जहाँ पर हम पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं या अपने घर के सामने कहीं लगा लेंगे, तो हमें याद रहेगा कि इतनी मरतबा आज मैंने ये तस्वीर पढ़नी है, लाजमन पढ़नी है। फिर हम उसके लिए कोशिश करेंगे, बैठेंगे, जागेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन हम जो है वो क्या करेंगे, लगे रहेंगे और हमारी ज़ुबान ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहेगी। टारगेट सेट कर लें, कितने नवाफ़िल पढ़ने हैं और उतने हर हाल में पढ़ने हैं। कितना कुरान मैं पढ़ने जा रही हूँ, पहले मैं कितना पढ़ती थी, रमज़ान में मैंने कुरान ज़्यादा पढ़ना है, मैं कुरान कितना पढ़ूँगी, रोज़ 1 पारा पढ़ सकती हैं अच्छे तरीके से तजवीद के साथ, तो उसका एक गोल सेट कर लें कि मैंने लाज़मन 1 पारा जो है वो कुरान का रोज़ाना ख़त्म करना है। और दुआएँ कौन-कौन सी करनी हैं, क्योंकि अक्सर हम बैठते हैं और हमें याद नहीं आता कि क्या दुआ करें, ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो अभी से अपने लिए दुआएँ तैयार कर लें कि मैंने क्या-क्या अल्लाह ताला से माँगना है, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का महीना है। क्या-क्या मैंने दुआएँ माँगनी है, किस-किस के लिए माँगनी है, मेरा कौन-सा रिश्तेदार, मेरा कौन-सा दोस्त मुसीबत में है, मैंने उसके लिए दुआएँ माँगनी हैं, ठीक है? सब दुआएँ जो है ना वो अपनी निकाल के हमने क्या करनी है, लिस्ट बना लेनी है। कितना सदका देना है, ये नहीं कि बाद में कोई जो है ना ज़हन में ना हो, जब कुछ सामने आया तो फिर दे दिया, बल्कि पूरा प्लान हमने कर लेना है कि मैंने कितना सदका देना है। कितना सदका देना है, किसको देना है, कौन-सा ऐसा बंदा है जिसको लिबास की ज़रूरत है, मैंने उसको लिबास पहुँचाना है, कौन-सा ऐसा बंदा है जिसको राशन की ज़रूरत है, मैंने उसके घर में अभी राशन डलवा देना है, ताकि वो रोज़े अच्छे तरीके से गुज़ार सके। ये सारी प्लानिंग हमने पहले से और फिर हमें रमज़ान में उसका अजर भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। कौन-कौन सी इस्लामिक बुक्स मैं इस रमज़ान में पढ़ूँगी ताकि मेरा वक़्त ड्रामों और फ़िल्मों की बजाय इन इस्लामी किताब में गुज़रे। तो क्या है कि हमने ये प्लानर अपना सेट कर लेना है ताकि हमारा जो रमज़ान है वो बहुत अच्छे तरीके से गुज़रे। देखें कि एक बच्चा है वो इम्तिहान की तैयारी के लिए बैठता है, कोई उसने टाइम टेबल नहीं सेट किया हुआ। बस इसी तरीके से कभी एक किताब उठा ली, कभी दूसरी उठा ली, कभी एक टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिया, कभी दूसरा। तो उसकी तैयारी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती जब तक वो अपना टाइम टेबल सेट नहीं करता और टाइम टेबल के मुताबिक नहीं पढ़ता। तो क्या होता है जब वो टाइम टेबल के मुताबिक काम करता है तो बहुत अच्छे उसके माशाल्लाह नंबर आते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला को क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए, ठीक है? क्वालिटी वाली हमारी इबादत चाहिए। तो जब हम वेल प्लान्ड वे में करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसमें ज़रूर क्वालिटी आएगी। तो इससे आगे हमने रमज़ान में कौन से करने के काम करने हैं हम नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, प्लानर सेट कर लेने के बाद अब हम रमज़ान में दाखिल हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम जो हमने क्या करना है कि अपनी नीयत को खालिस करना है। नीयत को किस तरह खालिस करना है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, जो भी इबादत करने जा रही हूँ, मैं रोज़ा रख रही हूँ, मैं सदका दे रही हूँ, मैं ज़कात दे रही हूँ, किसी को मैं राशन दे रही हूँ, किसी को लिबास पहना रही हूँ, नफ़ल पढ़ रही हूँ, तहज्जुद पढ़ रही हूँ, कोई भी अमल कर रही हूँ, तो मेरा ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ़ खालिस अल्लाह की रज़ा होना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, ठीक है? मुझे किसी का ज़बरदस्ती जो है ना कह दिया गया है कि आप प्लानर सेट करें, ये फीलिंग नहीं हमारी होनी चाहिए या किसी का के लिए दिखावा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करनी है, नीयत को खालिस करना है और दूसरा नीयत को यूँ भी ले सकते हैं कि फ़र्ज़ी रोज़े हम रखने जा रहे हैं, तो हमने नीयत करनी है क्योंकि जो फ़र्ज़ रोज़ा है, उसकी नीयत जो है वो लाज़िमन होती है। नीयत जो है वो क्या होती है, कोई लफ्ज़ों की अदायगी ज़रूरी नहीं होती बल्कि नीयत दिल का इरादा है। कि जब आप रात को अलार्म लगा के सोते हैं, तो आपने नीयत की है कि मैंने उठ के सहरी करनी है, रोज़ा रखना है, तो ये आपकी नीयत हो गई है। तो इस तरह की नीयत जो है वो लाज़मी करनी है। अब ये नहीं कि रात को बस कुछ खाए-पिए पर सो गए और सुबह उठे और कहा कि बस मेरा रोज़ा है। तो फ़र्ज़ी रोज़ा जो है वो इस तरीके से नहीं रखा जाएगा। फ़र्ज़ रोज़े के लिए जो है वो नीयत लाज़िमन है। और दूसरा जो अहम काम ये है कि सहरी का एहतमाम स्पेशल करना है। क्यों? क्योंकि इसकी तरफ इसलिए तवज्जो दिलाई जा रही है कि अब बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड होता चला जा रहा है कि लोग अक्सर रात को देर तक जागते हैं और 12-1 बजे तक खाते-पीते रहते हैं और उसके बाद सो जाते हैं और कहते हैं कि बस अब जो है ना हमने सहरी कर ली है। हालाँकि सहरी जो है वो की भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। सहरी के औकात भी अल्लाह ताला ने एक मोमिन को क्या दिए हैं, एक
बहुत उस वक्त भी जो है ना मोमिन की दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं। जिस तरह अफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होती हैं, इसी तरह सहरी का वक्त भी कबूलियत की जो है वो घड़ी है, और उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। इस्तग़फ़ार का ये वक्त होता है, सहरी का वक्त है, और सहरी में बरकत है, क्योंकि ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और सहरी की इसलिए देखें, हर एक हदीस है, बड़ी गौर से सुने, कि अल्लाह ताला रात की आखिरी तिहाई में आसमान दुनिया पर आते हैं और हाथ फैलाते हैं और ऐलान करते हैं कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई हाजत बयान करने वाला कि मैं उसकी हाजत पूरी करूं, है कोई गुनाहों को बख्शवाने वाला कि मैं उसकी बख्शिश करूं। तो हम क्या है, आम दिनों में तो हम इसकी तरफ हम तो सोए हुए होते हैं सहरी के वक्त, लेकिन चलिए रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें इंसान ने उठना है अपने खाने पीने के लिए, कि भाई मैं खा पी लूँ कि दिन को मुझे रोज़ा ना लगे, मुझे प्यास ना लगे। तो चलिए खाने पीने के लिए भी हम उठ रहे हैं, और साथ हम सहरी की बरकतों से भी जो है वो फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर खुद आते हैं और क्या करते हैं, ऐलान करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह, ये ऐलान जो है ना, अल्लाह ताला का जो ये ऐलान है, अल्लाह ताला ऐलान करते हैं कि है कोई मांगने वाला, है कोई हाजत रवा कि मैं उसकी हाजत पूरी करूं, है कोई अपनी गुनाहों को बख्शवाने वाला। तो ये ऐलान अल्लाह ताला सहरी के इख्तिताम तक करते रहते हैं, और ये रोज़ाना अल्लाह ताला ये ऐलान करते हैं, और हम क्या हैं, हम ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रहे होते हैं। लेकिन चलिए रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जिसमें हम अपने फ़ायदे के लिए उठ रहे हैं, अपने लालच के लिए उठ रहे हैं कि खा पी लें और कहीं रोज़ा जो है ना हमें लगे। तो हमने इस जो टाइम है ना, इससे भरपूर फ़ायदा उठाना है, और हमने क्या करना है, थोड़ा-सा टाइम अपना जो अलार्म है वो 10 मिनट पहले लगा लेना है, ताकि हम इसमें नवाफ़िल की भी अदायगी कर लें और अपने लिए इस्तग़फ़ार और अपनी दुआएँ और अपने रूठे रब को भी राज़ी कर लें, अपने गुनाहों को बख्शवा लें। अपनी पिछली ज़िंदगी का दौरा कर लें और गिन-गिन कर अल्लाह ताला से अपने गुनाह जो हैं वो बख्शवा लें। और जो सहरी के टाइम जो खाना है ना, उसके बारे में बड़ी प्यारी हदीस है, कि हम लोग जो अक्सर रात को ही 12 बजे लोग खा लेते हैं और फिर सहरी नहीं करते हैं, तो उनके लिए वो स्पेशल ये बात सुने कि बड़ी प्यारी हदीस है कि जब एक मोमिन सहरी खाने लगता है तो अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता उसके लिए बख्शिश और रहमत की दुआएं करता है। देखें कितनी प्यारी हदीस है, कि जब एक मोमिन सहरी खाने लगता है तो अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता उसके लिए बख्शिश और रहमत की दुआएं करता है। तो क्या है कि हमने इस शौक में सहरी खानी है कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को मुकर्रर किया हुआ है हमारे लिए, बख्शिश और जो रहमत की दुआएं कर रहा है। तो लिहाजा क्या है कि हमने सहरी का स्पेशल एहतमाम करना है। दूसरा बड़ा काम ये हमने करना है। फिर अब हम ये देखते हैं कि चलें, ये तो हमारी तैयारी में हो गया। अब हम देखते हैं कि जब हमने रोज़ा रख लिया, तो अब हमने दिन भर के रूटीन में कौन-कौन से अहम काम करने हैं। तो सबसे पहला काम जो रमज़ान में रोज़े की हालत में हमने करना है, और पूरे रमज़ान के महीने में करना है, कि हम और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबाए किराम की भी सुन्नत रही, क्या कि कुरान के साथ ताल्लुक़ अपना मज़बूत कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये महीना ही नज़ूल कुरान का है, ये महीना ही कुरान का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में रात को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जितना कुरान नाज़िल हुआ था, वो सुनाया करते थे। क्योंकि कुरान 23 साल के अरसे में नाज़िल हुआ है, तो उससे पहले जितना कुरान नाज़िल हो चुका होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सुनाते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बतौर उस्ताद होते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर शागिर्द होते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पूरा कुरान सुनाया करते थे, जितना नाज़िल हो चुका था। और फिर जब कुरान आखिरी साल पूरा नाज़िल हुआ, और उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रमज़ान में कुरान सुनाया। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही सुन्नत है कि हम रमज़ान में दौरे कुरान का एहतमाम करते हैं। और जगह-जगह देखिए, आप सुनते हैं ऑनलाइन और जगह-जगह मुख्तलिफ घरों में, मसाजिद में दौरा कुरान का एहतमाम किया जाता है। फिर जो रात को तरावी के बाद पूरा कुरान जो है वो सुनाया जाता है। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ही, दौरा कुरान को जो है, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरा कुरान किया, उसी को पूरा किया जाता है। तो स्पेशल कुरान को सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने के साथ अपना ताल्लुक जो है वो जोड़ लें। किसी न किसी वे में जो है अपने आप को जोड़ लें, किसी जगह जोड़ लें। यहाँ पर भी इंतज़ाम किया जा रहा है कुछ ना कुछ कुरान को सीखने का, तो आपने जो है वो मुंसलिक होना है इस चीज़ से।
اور تراویح میں بھی قرآن سننے کا اسپیشل اہتمام کریں، کیونکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور حفاظ اکرام جو ہیں وہ تو قرآن سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم جب سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جو ہے وہ سعادت مل جاتی ہے۔ تو لہٰذا کیا کرنا ہے، دوسرا قرآن کے ساتھ ہم نے کس طرح اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے کہ ناظرہ جو تلاوت ہے اس کا ہم نے اسپیشل اہتمام کرنا ہے۔ عام دنوں کی جو اپنی تلاوت ہے اس کے مقابلے میں رمضان میں ہم نے اپنی تلاوت کو بڑھا دینا ہے۔ جس طرح آپ نے اپنا پلانر بنایا ہے نا، اس میں آپ نے لکھ لیا جی میں ایک سپارہ ڈیلی کا پڑھوں گی، عام روٹین سے آپ کا زیادہ ہو گیا ہے، تو کیا ہے کہ آپ نے ناظرے کا اسپیشل اہتمام کرنا ہے، کیونکہ اور تفسیر اور ترجمے کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کا بھی اسپیشل اہتمام کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور دیکھیں جب بھی دورہ قرآن ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں قرآن کو پڑھ کے ساتھ سمجھانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ حدیث بڑی پیاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھتا اور پڑھاتا ہے اسے 100 نوافل کا ثواب ملتا ہے، اور جو ایک باب ایک چیپٹر کو پڑھتا اور سمجھاتا ہے تو اس کو 1000 نوافل کا ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیں 100 نفل پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے اور مشکل لگتا ہے، اور ہم نہیں جو ہے نا استقامت رکھ سکتے، لیکن اگر قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لیں تو وہ 100 نوافل کے ثواب کو پہنچتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جہاں قرآن کو ناظرہ سے پڑھنے پر اتنا زیادہ اجر مل رہا ہے کہ ہر حرف پہ نیکیاں ہیں، تو اس کا بھی اسپیشل اہتمام کرنا ہے، اور قرآن کو تفسیر کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ سن لیں، کسی جگہ اپنے آپ کو جوڑ لیں، یہ ضروری ہے۔ اور فجر کے وقت تو اسپیشل قرآن کا پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ فجر کا قرآن جو ہے، یہ بھی قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ فجر کا قرآن جو ہے وہ گواہ بنے گا، اور اس لیے بھی کہ کیوں گواہ بنے گا، ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فجر کا وقت ہے نا، اس میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں ان کی، اور ان سے اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں، اور برکت کا ٹائم ہوتا ہے۔ دیکھیں بالکل خاموشی ہے، آپ بڑے نہ آپ کو جو ہے گاڑیوں کی آواز آ رہی ہے، نہ آپ کو کوئی بلا رہا ہے، نہ آپ کو سالن کی خوشبو آ رہی ہے، نہ باہر سے ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے۔ خاموشی سے آپ اکیلے کمرے میں بیٹھیں اور اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھیں، اور قرآن کی آیات پر غور و فکر کریں، اور آپ کو جو ہے نا بہترین طریقے سے آپ قرآن سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو قرآن کی آیتیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ سکتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ قرآن جو ہے وہ فجر کا قرآن جو ہے وہ گواہ بھی بنے گا، اور بیسٹ ٹائم ہے قرآن کی تلاوت کا۔ اور دوسرا اس لیے بھی کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ ہمارے لیے جس طرح ہم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا پڑھا تھا کہ یہ جھنڈ کی شکل میں آئیں گی، سایہ فراہم کریں گی قیامت والے دن، تو یہ قرآن جو ہے وہ روز ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن قرآن اور روزہ گواہی دیں گے۔ کیا گواہی دیں گے؟ کہ روزہ کہے گا کہ میں نے اسے کھانے پینے سے روکا، اور قرآن کہے گا میں نے اسے سونے سے روکا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ یہ بطور گواہ آئیں گے اور اپنے جو پڑھنے والوں کے حق میں لڑیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ بھی ہے کہ اپنے جو نہیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، قرآن کو اپنی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو یہ کتاب بڑی جھگڑالو کتاب ہی ہے۔ یہ اپنے جو ہے نا جنہوں نے اس کو دنیا میں چھوڑ ہی رکھا، یہ ان کے خلاف بھی جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے دنیا میں چھوڑ ہی رکھا اور جہنم میں ڈلوا کر چھوڑے گی۔ تو بہترین کام ہم نے سب سے پہلا جو ہم نے کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے تقویٰ کی ٹریننگ حاصل کرنی ہے۔ اور تقویٰ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہم نے کیا کرنا ہے، ہر کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے ہم نے اس سے بچ جانا ہے۔ دیکھیں کیا ہے، یہ ہوتا یہ تقویٰ ہی ہے نا، کہ دیکھیں ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم پانی نہیں پیتے، ہم کھانا نہیں کھاتے، تو ہمیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تقویٰ ہوتا ہے، یہ تقویٰ ہی ہے۔ ہم نے اس کو مزید بڑھانا ہے، ہم نے اس کی اور زیادہ ٹریننگ کرنی ہے۔ ہم کھانے پینے سے تو اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس زبان سے میں ابھی تسبیحات کر رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد یہ نہ ہو کہ میں اسی زبان سے چغلیاں کرنا شروع ہو جاؤں، اسی زبان سے غیبتیں کرنا شروع ہو جاؤں، اسی زبان سے میں لوگوں کو ٹاپک آف ڈسکشن بنا لوں، بدگمانیاں کا اسی زبان سے میں جو ہے نا گالی گلوچ شروع کر دوں، کوئی آیا ہے بحث شروع ہوئی ہے تو بس میں آگے تو میں شروع کر دوں۔ جس آنکھوں سے، جن کانوں سے میں نے
قرآن کو سنا ہے، ناظرہ پڑھا ہے، اب تھوڑی دیر بعد کیا ہو، انہی آنکھوں سے اور انہی کانوں سے میں فحاشی کی چیزیں دیکھنا شروع ہو جاؤں، ٹک ٹاک کے میوزک کو سننا شروع کر دوں، یا جو ہے نا ڈرامہ دیکھنا شروع کر دوں، گانا سننا شروع کر دوں، مطلب اپنے آپ کو روکوں نا ان چیزوں سے، کام بھی کر رہی ہوں اور ساتھ دوسری طرف بھی کر رہی ہوں، تو یہ کیا ہوگا، یہ تقوی والا روزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کیا ہے کہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، حدیث کا مفہوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم باقی تو کام اسی طرح کریں، بس صرف بھوکے پیاسے رہیں تو ہم کہیں ہمارا روزہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ فحش کام سے رکنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر تم روزے دار ہو اور کوئی گالی گلوچ یا کوئی جہالت کی بات آپ کو کسی کی غیبت ہی کرنے آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سارا وہ بھی لے سکتے ہیں، آپ کہیں جی میرے ساتھ یہ بات نہ کرو، میں روزے سے ہوں، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے جو ہے وہ ٹریننگ کرنی ہے اپنی، کہ ہم نے ہر غلط کام سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی بہترین طریقہ یہ ہے، بہترین ٹپ یہ ہے کہ ہم نے ہر وقت جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے نا تسبیحات کا، وہ تسبیحات ہر وقت ہمارے ذہن میں ہوں، اور ہم ذکر الہی سے اپنی زبان کو ہر وقت جو ہے نا وہ مصروف رکھیں، تاکہ ہم اس طرح کی فضولیات سے بچ جائیں گے۔ اور کیا ہوگا کہ ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں، کہ ابھی رمضان آنے والا ہے نا، تو بڑے رمضان کے چور بھی اٹھیں گے جو آپ کے روزے کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ تو بھوکے پیاسے ہیں، آپ تو روزے سے ہیں، آپ تو بڑے خوش ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کے آپ کے روزے کو ضائع کروانے والے بھی چیزیں اٹھیں گی، ان کو کہیں گے ہم رمضان کے چور۔ کیا؟ کہ اب آپ دیکھیے گا جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے نا، تو اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن سٹارٹ ہونے والی ہیں، اور عین وہ اس وقت جس وقت برکتیں سمیٹنے کا ٹائم ہے نا، دعائیں قبول کروانے کا ٹائم ہے، انہوں نے ہمارے ٹی وی آن کروا دینے ہیں، طرح طرح کے پروگرام لگے ہوئے ہیں، جیتو پاکستان، مایا خان کا شو، پتہ نہیں کون کون سے شو ہے، میں نے تو کافی عرصہ ہو گیا دیکھے نہیں ہیں، لیکن لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم انہیں کو دیکھ دیکھ کے جو ہے نا وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو گفٹ مل رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہم اس طرح اپنا ٹائم پاس کریں گے، یہ رمضان کے چور ہیں، یہ کیا کریں گے، ہمارے روزے کو خراب کریں گے، اور ہمیں ان برکتوں سے کیا کر دیں گے، محروم کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اور کون کس کس طریقے سے ہم اپنے روزے کو خراب کریں گے؟ ڈرامے دیکھ کر، چاہے وہ ارطغرل ہی ہو، ٹھیک ہے، میں تو یہ کہتی ہوں چاہے وہ دینی مطلب مسلم کلچر کو شو کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اتنا ٹائم بیٹھ کے دیکھیں گے تو وہ چیزیں آپ کی سوچ میں کافی دیر تک چلتی رہیں گی، آپ کی عبادات میں خشوع اور خضوع نہیں ہوگا۔ اور عام ڈرامے بھی جو آپ روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے، یہ چیزیں آپ کے روزے میں سے خشوع اور خضوع جو ہے وہ ختم کر دیں گی۔ پھر ٹائم پاس کے لیے شاپنگ کے لیے نکل جانا، یہ چیز کیا ہوگی، یہ بھی آپ کے روزے کو خراب کرے گا۔ اس کے علاوہ فیس بک پورا دن یوز کرنا، روزہ رکھا ہوا ہے بس آپ بیٹھ گئے ہیں صبح ہی اور نیند پوری کر کے، نیند بہت بڑی رمضان کیا کرے گی، رمضان کو خراب کرے گی، روزے کو خراب کرے گی۔ اکثر ہم تراویح پڑھ کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ لڑکے روڈ پہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، پوری پوری رات کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، اب پوری رات تھکتے ہیں کہ دن کو روزہ رکھ کے بس سو جائیں گے، روزہ خراب ہو رہا ہے۔ لوڈو لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں گرین بیلٹس پر بیٹھے ہوئے، ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، رات کو کوئی نہ کوئی جاگنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور دن کو کہ ہم نے جو ہے نا وہ روزہ رکھ کے بس سو جانا ہے، روزے کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس کے لیے بہت ہے کہ کیا ہے جی، رات کو اپنا شیڈیول بنا لیتے ہیں جی، رات کو پڑھنا ہے اور دن کو سونا ہے، تو ایسی روٹین نہیں بنانی ہے، چاہے اسٹوڈنٹ ہے ایسی روٹین نہیں بنانی ہے، بلکہ رمضان کی رحمتوں کو ہم نے کیا کرنا ہے، سمیٹنا ہے، ایک کسی لمحے کو ضائع نہیں کرنے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھ کے بھوکے اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بس ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں کیا ہونی چاہیے، پروڈکٹیوٹی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کوالٹی والا روزہ چاہیے۔ پھر قرآن پاک سے تعلق مضبوط کرنے کے بعد دوسری بڑی چیز جس کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے وہ کیا ہے، نماز۔ نماز فرض ہے ہمارے اوپر، پڑھتے ہیں ہم، لیکن ہم بطور خواتین ہمارے اوپر گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو ہم کیا کرتی ہیں کہ اول وقت میں بھی پڑھتی ہوں گی، لیکن اکثر ہماری نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتی ہے، تو ہم نے ابھی بیٹھ کے ہم نے کیا کر لینا ہے، تہیہ کر لینا ہے، اپنے ٹارگٹ سیٹنگ میں، اپنے گولز میں ہم نے یہ بات لکھ لینی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس رمضان میں
میری کوئی نماز قضا نہیں ہونے والی اور میں نے اپنی نماز اول وقت میں ہی پڑھنی ہے، میں نے اپنی نماز اول وقت میں ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تہجد کی نماز آپ کو بتایا گیا ہے، وہ آپ نے اس کے ساتھ جڑنا ہے، چاہے 2 نفل ہی ہوں۔ اشراق، چاشت کے نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اور ایک اور بہت پیاری ٹپ بتائی جا رہی ہے، بے شک آپ نوٹ بھی کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بھی بنائے، کہ کیا ہے کہ اگر آپ رمضان کے ہر دن مقبول حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں کہ فجر کے بعد طلوع آفتاب تک جائے نماز پر بیٹھے ہوئے ہی تسبیحات کرتے رہیں، تو کیا ہوگا، مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ چلے روز نہیں اس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نیند کا غلبہ بھی اس وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض لوگوں نے اپنی جابس پہ بھی جانا ہوتا ہے، لیکن کم از کم اپنا جو آپ نے گول سیٹ کیا ہے نا، اس میں آپ یہ لکھ لیں کہ میں ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ اس طرح ضرور کروں گی، تاکہ اور اپنی استطاعت کے مطابق ہم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے، تسبیحات کا ہم نے پڑھ لیا، ہم نے سیٹ کی نہیں ہے، ان کو ہر وقت پڑھتے رہنا ہے، اور دعاؤں کا اسپیشل اہتمام کرنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہی دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، صرف بھوکے پیاسے رہنے کا مہینہ نہیں ہے، ہم نے یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت نہ ہو، تو لہٰذا دعاؤں کا اسپیشل اہتمام کرنا ہے۔ کون کون سے ہم نے ابھی تک جو ہے نا گھڑیاں پڑھ لیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور روزے دار کی تو کوئی دعا رد بھی نہیں جاتی، تو اسپیشل افطاری کے وقت ہم نے پڑھ لیا، اسپیشل سحری کے وقت ہم نے پڑھ لیا، تو اپنی دعائیں ہم نے لکھ کے رکھی ہوں گی، دعائیں مانگیں آپ اپنی زندگی کو ایک اپنا ہم کہتے ہیں نا اکثر ہم بیٹھے ہوتے ہیں جی ہمیں یاد ہی نہیں آ رہا ہم کیا دعا مانگیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو اپنی زندگی سے سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، اس وقت جو آپ موجود ہیں، جو اس وقت آپ کی حاجتیں ہیں وہ مانگیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اچھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں، آسان موت کی دعا مانگیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آسانی والی موت عطا فرمائے، قبر کے عذاب سے چھٹکارے کی دعا مانگیں، حشر میں پہنچ گئے ہیں، حشر کی سختیوں سے بچنے کی دعا مانگیں، پل صراط پر پہنچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے پل صراط پر بجلی کی تیزی سے گزار دینا، یہ دعا مانگیں، اپنے پیاروں کے لیے دعا مانگیں، اپنے جو پیاروں کی لسٹ بنائیں، جن جن کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے ان کے لیے دعا مانگیں، اپنے جو فوت شدہ رشتہ دار ہیں ان کے نام لے لے کر ان کی لسٹ بنائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دینا، ان کے لیے دعائیں مانگیں، زندہ جو لوگ ہیں ان کے نام لے لے کر دعائیں مانگیں، نیکیوں کی توفیق مانگے انسان، گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگے، تو کیا ہے کہ دعاؤں کا بھی خاکہ جو ہے نا وہ ہم نے اپنے ذہن میں بنا لینا ہے، اپنے پاس لکھ لینی ہے، جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں گے نا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو سب کا ثواب ہمارے حصے میں جائے گا، کسی کے لیے آج ہم دعا مانگیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ہماری طرف بھی خیر پلٹ کر آئے گی، تو کیا ہے کہ دعاؤں کا جو ہے نا وہ اسپیشل اہتمام کرنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہی کیا ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا کیا کام کرنا ہے کہ مالی عبادات پر بھی فوکس کرنا ہے، جس طرح آپ نے اپنے گول جو سیٹ کیا ہے اس میں آپ نے کہا کہ میں صدقہ کا اہتمام کروں گی، کتنا دوں گی، کس کو دوں گی، سب کچھ آپ نے سیٹ کر لیا، تو کیا ہے کہ آپ نے مالی عبادات یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی طرف توجہ دینی ہے، کیوں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا عام دنوں میں بھی ان کے اندر بہت زیادہ سخاوت تھی، بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت تھی وہ اتنی بڑھ جاتی، اتنی بڑھ جاتی کہ جیسے تیز چلتی ہوئی ہوا، رکتے نہیں تھے، دیتے جاتے تھے، دیتے جاتے تھے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، ہمیں تو اپنا بچانے کی فکر ہے اور اسی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، اس طرح خرچ نہیں کر سکتے، تو کیا ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے، صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے، اور اس مہینے میں ہم نے زیادہ سے زیادہ جہاں پر اپنے لیے افطاری میں کچھ کھانا کم ہم کر لیں، اور جو ہے نا جو حقدار ہیں ان کو ڈھونڈیں، نظریں آگے پیچھے دوڑائیں اور ان تک جو ہے وہ ہم نے پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، صدقات دینے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ اس مہینے میں ویسے بھی نکالتے رہتے ہیں، اس مہینے میں نکالیں گے تو اور زیادہ اجر ملے گا، اور فطرانہ یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، یہ بھی مالی صدقہ ہے، اس کا بھی اسپیشل اہتمام کرنا ہے، یہ ایک ہم نے کام کرنا ہے۔
پھر اس کے بعد رمضان میں اور کیا کام کرنا ہے؟ قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، یعنی یہ جو تراویح ہے نا یہی قیام اللیل ہوتا ہے، اور یعنی رات کا قیام۔ اور مرد تو حضرات تو ماشاء اللہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ مسجدوں میں جاتے ہیں اور قیام اللیل کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، لیکن ہم عورتیں اکثر جو ہے نا وہ اگر نہیں انتظام ہوتا تراویح کا کہیں پر تو ہم ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، لیکن ہم نے ڈھیلا نہیں پڑنا، اور ہم نے کیونکہ تیسری جو گھڑی ہے نا جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ اور گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، وہ تیسری یہ گھڑی ہے قیام اللیل کی، کیونکہ اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ جس نے پورے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوئے۔ اس نیت سے کھڑی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں، اور صرف میں اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے کھڑی ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ سارے پڑھنے جا رہے ہیں تو میں بھی پڑھنے جا رہی ہوں، یا سب تراویح پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھوں، یہ کہیں گے یہ تو سو گئی ہے، اس طرح نہیں۔ نیت ہماری جو ہے نا وہ خالص ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور پورے ایمان کے ساتھ کہ سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہونے والے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہم نے اسپیشل قیام اللیل جہاں پر اگر کہیں انتظام ہے تراویح کا عورتوں کا بھی تو ضرور، اگر قریب ہے فتنے کا ڈر نہیں ہے، گھر سے اجازت ملتی ہے تو کیا ہے کہ تراویح کا اہتمام ضرور ہم نے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد قیام اللیل ہمارا ڈیلی ہوگا۔ اب آ جاتا ہے اس کے بعد آخری عشرہ۔ تو آخری عشرہ جو ہے وہ بھی رمضان کا سب سے بہترین ہمارے پاس موقع ہے۔ کیوں؟ اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے کہ یہ بھی بڑا اہم ہے، ہمیں بڑا جو ہے وہ ایکٹیو ہو جانا ہے کہ جب رمضان کا حدیث ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اہل خانہ کو بھی جگاتے، یعنی پہلے بھی آپ لگے ہوئے لگے ہوئے ہیں، لیکن جب آخری عشرہ آیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر کس لی، کیا کہ اب میں نے آرام میری زندگی سے میں نہیں ہوگا، اب میں نے ایک منٹ بھی اس آخری عشرے میں ضائع نہیں کرنا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جا جا کر ان کے دروازے کھٹکھٹاتے کہ اٹھو، کیا تم لوگوں نے نماز کے لیے نہیں اٹھنا؟ یعنی کیا ہے اس میں نرمی بھی ہے اور موٹیویشن بھی دے رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے خود ہی نہیں عبادات کرتے رہنا، خود ہی نہیں قیام کرتے رہنا، بلکہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے ازواج کو بھی اس میں کیا کرنا ہے؟ شامل کرنا ہے، تاکہ سب جو ہے وہ ان دنوں کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ پھر اس کے بعد آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے اعتکاف۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو ضرور اعتکاف کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ بیٹھتے تھے، اور آخری دفعہ آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا، صحابہ سے بھی ملتا ہے، تو اس کا بھی جو ہے وہ اہتمام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر سب سے اہم کام جو آخری عشرے کا وہ کیا ہے؟ شب قدر کی تلاش تلاش کرنی ہے۔ یہ کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے 27ویں روزے کو ہی شب قدر ہے، بلکہ کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا علم نہیں ہے۔ ہاں اتنا حدیث میں احادیث میں بتا دیا گیا کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں نا 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں میں اس کو تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، اور کیا حدیث کے الفاظ ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے، ٹھیک ہے، تو کیا کرے؟ آخری 7 راتوں میں بالکل بھی سستی نہ کرو، آخری 7 راتوں میں بالکل بھی سستی نہ کرو۔ اب شب قدر کا ہمیں نہیں پتا، فکس ڈیٹ اس کی کوئی نہیں، ہاں نشانیاں اور علامات ہیں جسے لوگ اندازے لگا لیتے ہیں، لیکن فکس کوئی نہیں پتا، کیونکہ حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے بخاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے، لیکن 2 مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں اس کی خبر دوں، لیکن فلاں فلاں آدمی نے آپس میں جھگڑا کیا، اب اس کے معین وقت کو کے علم کو اٹھا لیا گیا۔ یعنی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ جا رہے ہوتے ہیں کسی کو کوئی بات بتانے اور آگے کوئی اور بات چل پڑے یا کوئی بحث چل پڑے یا کوئی لڑائی چل رہا ہو، تو آپ کے ذہن سے وہ بات اپنی نکل جاتی ہے اور آپ اتنی دیر سوچتے بھی رہتے ہیں لیکن وہ بات آپ کے ذہن میں نہیں آتی۔ تو یہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے بتانے، لیکن 2 شخص کے جھگڑا کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مطلب میرے ذہن سے اب اٹھا لیا ہے،
मुअय्यन वक्त तक उठा लिया है। और आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उम्मीद है कि यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा? देखें कि अगर हमें एक दिन पता चल जाता तो बस हम उसी दिन इबादत करते, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि 5 दिनों में से कोई एक दिन रात है, तो हमने क्या करना है, तो कितने दिन हम लगे रहते हैं कोशिशों में इबादत करते हैं, तो कितनी रहमतों और बरकतों को हम हासिल कर लेते हैं। और ये ना जो शब कदर की जो रात है, ये वो हजार महीनों से बेहतर है। ये एक रात हजार महीनों से बेहतर है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है ना, वैसे भी फरिश्ते जो हैं वो उतरते हैं, लेकिन इस रात कहते हैं कि इतने फरिश्ते उतरते हैं कि जैसे कंकरियां, किसी जगह आप जाए ना, कंकरियां जैसे मुजदलफा वगैरह जाते हैं तो देखिए कंकरी 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 होती है, तो इस तरह फरिश्ते उतरे हैं कि तल धरने की जगह नहीं होती, इतने फरिश्ते उतरते हैं। और क्या है, रहमत और खैर लेकर आते हैं, रहमत और खैर। तो ये रात कितनी अहम रात है। और देखिए इस रात के बारे में पूरी सूरत कुरान मजीद में नाजिल हुई है, सूरह कदर। तो इसमें क्या है कि इसके बारे में एक हदीस है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना जो तुम पर आया है, इसमें एक ऐसी रात है जो हजार महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सआदत से सिर्फ बदनसीब ही महरूम रहा करते हैं। क्या कहा जा रहा है? जो इस रात से महरूम हो गया ना, उसने इस रात को हासिल नहीं किया और सोया रहा, अपनी नींद पूरी की, ठीक है, कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, तो अल्लाह ताला यहाँ पर हदीस में क्या कहा जा रहा है कि वो बदनसीब ही इस रात से महरूम रहा करते हैं। तो हमने इस हदीस को अपने जहन में रख कर हमने क्या करना है, शब कदर की तलाश करनी है और एक लम्हा भी हमने ज़ाया नहीं करना। और देखें इस रात में, क्योंकि इसको कहा जा रहा है ना कि हजार महीनों से बेहतर है, तो इस रात में एक अच्छा अमल हजार माह के अमल से बेहतर है। तो अगर हम इस रात अगर 10 रुपए भी समझे सदका देते हैं ना, तो वो हमारे 10,000 रुपए बन जाते हैं अल्लाह ताला के पास अजर के लिहाज से। तो इस अपने लिए ना, अपने आप को ना, जिस तरह आपने ना बांध लें कि मैंने रोज सदका देना है, आखिरी अशरे में तो मैंने रोज, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, जितने भी आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दे सकते हैं वो सदका करें, और अल्लाह उसको हजार से मल्टीप्लाई बाय अल्लाह ताला जो है उसको कर देंगे। तो कितनी बड़ी हमारे जो है ना वो हमें जो है ना अपॉर्चुनिटी हासिल होने वाली है। फिर उसके बाद आखिरी जो करने का काम ये क्या है कि फितराने का ज़रूर एहतमाम करना है। फितराना जो है ये माली सदका है और इसके लिए साहिब निसाब होना शर्त नहीं है। देखिए बाकी जो साहिब निसाब है ना, ज़कात भी साहिब निसाब पर होती है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना हर गरीब और अमीर पर ज़कात जो है ये फितराना जो है उसने देना होता है, ठीक है। और ये किस वक्त देना है? ईद से पहले पहले देना होता है, ठीक है। और ये हमारे जितने भी, क्योंकि हदीस में ही आता है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर को फ़र्ज़ करार दिया है। ये फ़र्ज़ है, इसको इसी तरह नहीं लाइट नहीं ले लेना कि हम नहीं दे सकते या जो भी है। सदका फ़ितर को फ़र्ज़ करार दिया है ताकि रोज़ेदार के लिए लग़्व और बेहुदा अक़वाल व अफ़आल से पाकीज़गी हो जाए और मस्कीनों को खाने के लिए मिल जाए। क्योंकि अगर एक गरीब बंदा है, उससे भी ज़्यादा गरीब हो सकता है, उसको भी कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो लिहाजा हमने क्या करना है, ईद से पहले पहले इसको अदा करना है। अगर ईद से पहले पहले हमने दे दिया तो हदीस के अल्फाज ये हैं, तो इसके बंदे की ज़कात अदा होगी, यानी अल्लाह ताला के यहाँ टिक लग गया। लेकिन अगर ईद के बाद नहीं, याद ही नहीं रहा जी, और ईद आ गई, ईद की नमाज पढ़ाई, बाद में याद आया और फिर फितराना देने दिया है, तो अब वो आम सदका है, अब वहाँ पर फ़र्ज़ की गैर हाज़िरी हो जाएगी। तो लिहाजा बड़े ही एहतमाम के साथ याद रखते हुए ईद से पहले जो है ना वो फितराना अदा कर देना है। और ये अबू दाऊद की जो है वो हदीस है। और फिर आखिरी रमज़ान आपका जो है ना भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला गुजरेगा और फिर अल्लाह ताला हमें ईद की खुशियाँ नसीब करेगा। तो ईद के दिन भी आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को क्या करना है, ज़िंदा करना है, अच्छा लिबास पहनना है, खुशबू लगानी है मर्दों ने, और जो है मसवाक और गुस्ल, ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनते हैं जो हमने ईद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर स्पेशल इनका एहतमाम करना है। और तकबीरात पढ़ना शुरू कर देनी है सुबह ही, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व बुकरतन व असीला। यानी ये तकबीरात लिखी होती हैं बुक्स में भी, इनका जो है ना स्पेशल, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीरात पढ़ते थे और ऊंची ऊंची सहाबा पढ़ते थे ताकि सबको जो है ना वो
آواز آئے اور سب جو ہے وہ مل کر پڑھیں. گھر میں آپ اپنے موبائل پہ ٹیپ پہ کسی چیز پہ لگا دیں. اور عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی کہ عید کی نماز فطر پڑھنے جاتے تھے تو میٹھی چیز گھر سے کھا کر جاتے تھے جیسے کھجور وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ سنت کو بھی زندہ کرنا ہے ہم نے. اور جو ہے کیا ہے کہ جس ایک راستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے لیکن واپسی کا راستہ تبدیل کر کے آتے تھے, تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے, اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں. اور کسی وجہ سے اگر نماز عید نہیں ادا ہو سکتی, جیسے آج کل کرونا کا چل رہا ہے سارا, تو اور بہت سے ممالک ہیں جن میں پچھلے سال بھی نماز عید بھی نہیں پڑھی گئی, تو وہ بھی اس کو ذہن میں رکھ لیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کسی وجہ سے نماز عید نہ پڑھ سکیں تو گھر میں 2 رکعت ادا کر لیے جائیں. جیسے ہم عورتیں ہیں, عورتوں کو بھی اگر کہیں پر عید کی نماز کا اہتمام ہے اور گھر سے اجازت ہے تو جانا چاہیے, کیونکہ اس کے بارے میں بھی بڑا اسپیشل حکم ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جوان, کنواریاں, پردہ دار عورتیں دونوں عیدوں کی نمازوں میں لائی جائیں اور حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں. یعنی حیض جانا ہے لیکن حیض والیاں دور رہیں, کیونکہ وہاں جو خطبہ دیا جاتا ہے اس کو سننا بھی, کیونکہ بڑا خطبہ ہوتا ہے نا, بڑا اجتماع ہوتا ہے تو اسپیشل خطبہ ہوتا ہے, تو اس میں بہت سی جو ہے نا وہ باتیں پتہ چلتی ہیں, تو ضرور عورتوں کو بھی لے کے جانا چاہیے اگر انتظامات ہیں. اور ہم نہیں جا سکتی ہیں, اکثر ہمارے تو انتظامات نہیں ہوتے ہیں, تو کیا ہے کہ گھر میں 2 رکعت نماز ضرور ادا کر لیں. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ عید پر ملنے ملانے کا ضرور اہتمام کریں, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ایک دوسرے کو دعا دیں, ربنا تقبل منا ومنکم, کہ جو ہم نے رمضان میں کیا اللہ تعالیٰ اس سے تم سے قبول کر لے اور مجھ سے بھی قبول کر لے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور طریقے سے جو ہم نے تھوڑا سا ریمائنڈر لیا ہے اس طریقے سے, اور اس کو اور زیادہ جتنا بندہ اپنی صلاحیت کے مطابق کر سکتا ہے, اس رمضان کو پروڈکٹیو بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس رمضان کی جو ہے نا وہ رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکیں. تو اب آپ نے پورا رمضان کا سب کچھ دیکھ لیا, تو اب جب رمضان کا اینڈ ہوگا نا تو آپ دیکھیں بہت غور سے سننے والی یہ بات ہے, کنکلوژن ہے ساری بات کا. ہم نے یہاں بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لینا ہے کہ کیا دیکھیں کہ اس رمضان کے اینڈ پر یا رمضان کے اینڈ پر 3 قسم کے جو ہے وہ لوگ نکلیں گے. پہلے قسم کے وہ لوگ ہوں گے کہ وہ جس طرح رمضان میں دیکھیں داخل ہوئے اس سے بری کنڈیشن میں وہ نکلیں گے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لے کر نکلیں گے. کیا کہ پہلے بھی وہ نماز کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے, کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, گناہوں پر اصرار ہے, اپنا جو اور ایکٹیویٹیز ہیں, فضولیات ہیں, اپنا جو ہے انہی چیزوں میں جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں, میوزک, سب کچھ آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, جو چیزیں گناہوں کا باعث بنتی ہیں. اور رمضان میں بھی انہوں نے کیا کیا, اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی اور اسی روٹین اسی ڈگر پر چلتے رہے, وہ بس بھوکے پیاسے رہے اور مشکل سے نماز. ٹھیک ہے, اور گناہوں پر اصرار, تو یہ جو ہے نا کیا ہوں گے, اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے ناراض ہی ہوتا ہے, ورسٹ کنڈیشن میں نکلیں گے. پھر کچھ ایسے لوگ رمضان کے بعد نکلیں گے کہ وہ جس لیول پر رمضان میں داخل ہوئے اسی لیول پر نکلیں گے, یعنی 50% ہوں گے, یعنی نیکیاں بھی کرتے رہے اور ساتھ گناہوں کو بھی جاری رکھا. ادھر سے نماز روزہ بھی کیا, ادھر سے اپنے ڈرامے, فلمیں, اپنا میوزک, اپنی غیبتیں, اپنی چغلیاں, اپنی جو ہے لڑائی جھگڑے, بحث و مباحثے, ٹھیک ہے, جھوٹ, یہ چیزیں نہیں چھوڑیں. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا کہ نیکیاں بھی کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے, کمپنسیٹ ہوتا جا رہا ہے اور 50% کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جب وہ رمضان سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے فیصلے کر چکے ہوں گے. وہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہوں گے, جہنم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی ہوگی. اور کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے اہل بن چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اہل میں سے ہے, یہ اہل اللہ ہوں گے. تو یہاں پر بیٹھے بیٹھے آج ہم نے فیصلہ کر لینا ہے کہ ان 3 کیٹیگریز میں سے ہم نے کس میں شامل ہونا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیٹیگری نمبر 3 میں شامل ہونے کی توفیق دے کہ جب ہم اس رمضان سے نکلیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ بخش دے اور ہمارے لیے جنت کو لکھ دے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو رمضان ہے اس کو ہمیں اللہ تعالیٰ خلوص نیت کے ساتھ اور کثرت سے نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے
کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دیں. یہ نہ ہو کہ ہم دیکھیں جس طرح عام دنوں میں ہم صبح اٹھ رہے ہیں، شام ہو جاتی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین صحت عطا کرے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادات کو جو ہے نا وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہماری اندرونی جو ہماری نفس کی رکاوٹیں ہیں ان کو، اور یہ بیرونی کوئی پریشانیاں، کوئی آنا جانا، یہ ساری رکاوٹیں جو ہے نا وہ ہماری جو ہے نا دور کر دے، ہماری رکاوٹیں دور کر دے، اور ہم بھرپور طریقے سے فوکس انداز میں اس رمضان کو گزار سکیں. اور کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری کامیابی کا ان کو ذریعہ بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک. سب کا شکریہ سننے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.